बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक आदमी जिसके पास दौलत थी, ताकत थी, रुतबा था, लेकिन उसका दिल इतना गंदा था कि वह लोगों की इज्जत उछाल कर सुकून पाता था। और फिर उसके खिलाफ अल्लाह ने खुद एक पूरी सूरह नाजिल कर दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरह हमजा कब नाजिल हुई, किसके बारे में नाजिल हुई और क्यों अल्लाह ने इतनी सख्त चेतावनी इस सूरह में दी। लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा आज हम में से कितने लोग उस आदमी के जैसा बन चुके हैं। उस वक्त मक्का में दो तरह के लोग रहते थे। पहले वो जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते थे, और दूसरे वो जो अपने घमंड, दौलत और नस्ल पर इतराते थे। मक्का के अमीर लोग जिनके पास ऊँटों के काफिले थे, सोने के ढेर थे और गुलामों की कतारें थी, उन्हें सबसे ज़्यादा नफरत थी किससे? सच बोलने से, क्योंकि सच उनके अहंकार को तोड़ देता था। उनमें से एक शख्स था उमैया बिन खलफ। वो क्या करता था, जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजरते थे, वो इशारे करता, हंसता, पीठ पीछे बातें बनाता, और सिर्फ यही नहीं, वो गरीब मुसलमानों का भी मजाक उड़ाता। अब यहाँ समझिए अल्लाह ताला इस सूरह में क्या फरमाते हैं। हमजा का मतलब कौन? जो सामने ताना मारे, जो पीछे चुगली करे, इशारे करे, बदनाम करे। जरा सोचिए, आज के दौर में मीम बनाकर मजाक उड़ाना, कमेंट में मजाक उड़ाना, पीठ पीछे बदनाम करना, क्या ये सब उसी कैटेगरी में नहीं आता? जो माल जमा करता था वह उसे गिन गिन कर रखता था। वो आदमी दिन रात सिर्फ पैसा गिनता था। उसे लगता था मेरी दौलत मुझे हमेशा जिंदा रखेगी। वो समझता था कि उसका माल उसे अमर कर देगा। क्या आज भी लोग यही नहीं सोचते? बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, शेयर। लेकिन मौत वो तो एक सेकंड नहीं पूछती और इंसान की रूह निकाल लेती है। अब सुनिए अल्लाह क्या फरमाते हैं। हरगिज़ नहीं, उसे ज़रूर हुत्मा में फेंका जाएगा। हुत्मा क्या है? वो आग जो तोड़ दे, अल्लाह की भड़काई हुई आग जो दिलों तक पहुंच जाएगी। सोचिए, आग सिर्फ जिस्म को नहीं, दिल को भी जला दे, क्योंकि गुनाह दिल से शुरू होता है। इतिहास बताता है मक्का के कई बड़े अमीर बद्र में मारे गए। उनकी दौलत, उनका घमंड, उनकी हंसी सब खत्म हो गया, और जो बचे उनकी दौलत ने उन्हें कब्र में अकेला छोड़ दिया। आज हम कितनी बार किसी का मजाक उड़ाते हैं, कितनी बार किसी गरीब को छोटा समझते हैं, कितनी बार किसी की इज्जत उछालते हैं। सूरह हमजा सिर्फ मक्का के एक अमीर के लिए नहीं थी, वह हमारे लिए भी है। अगर हम बदल जाए तो ये सूरह हमें बचा लेगी, लेकिन अगर हम न बदले तो यह हमें बर्बाद कर देगी। मक्का सो रहा था, लेकिन एक आदमी जाग रहा था। उसके सामने सोने के ढेर थे। वो सिक्कों को गिन रहा था। हर सिक्के के साथ उसके चेहरे पर मुस्कान बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसी शहर में एक और घर था, जहां एक गरीब सहाबी अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे भूखे थे, कह रहा था सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है, और उसी गरीब का मजाक उड़ाता था वो अमीर इंसान। वो कहता, देखो इन्हें, ये खुद को जन्नत वाला समझते हैं। जब नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबा के पास दावत देते, वो आदमी भीड़ में खड़ा होता, चेहरे पर मुस्कान, लेकिन वो मुस्कान जहर से भरी होती थी। वो आंखों से इशारा करता, लोगों को कोहनी मारता, देखो देखो ये खुद को अल्लाह का रसूल कहते हैं। भीड़ हंसती। उसे लगता था उसने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह सब देख रहे हैं। एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई
اور اللہ کے الفاظ گونجتے ہیں۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دیتا ہے اور لوگوں کی عزت سے کھیلتا ہے۔ ذرا سوچئے، مکہ کے اس امیر کو کیا پتا تھا کہ اس کا نام آسمان میں لکھا جا چکا ہے، ایک گنہگار کے روپ میں، جو سوچتا تھا میرے پاس سب کچھ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے امر کر دے گا۔ اتہاس گواہ ہے، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، ابو جہل کتنی دولت والے تھے، ان کے پاس کتنی دولت تھی، لیکن آج ان کا نام صرف ایک مثال ہے، گھمنڈ کی بربادی کا مثال۔ اب سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ ایک ایسی آگ جو ہڈیوں کو نہیں دل کو جلائے گی، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ گناہ زبان سے نکلتا ہے لیکن پیدا دل میں ہوتا ہے۔ پھر آیا بدر کا دن، ریگستان کی گرم ریت، دو فوجیں آمنے سامنے، مسلمان کم لیکن اللہ پر پورا یقین، دوسری طرف گھمنڈ، ہنسی، اور وہی لوگ جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر اتہاس بدل گیا، کئی بڑے سردار ریت میں گر پڑے، ان کی دولت کام نہ آئی، ان کی طاقت کام نہ آئی۔ اب سوال آپ سے ہے، آج ہم کتنی بار کسی کی پوسٹ پر ہنستے ہیں، کتنی بار کسی غریب کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنی بار کسی کی کمزوریوں کو وائرل کرتے ہیں۔ سورہ حمزہ صرف ایک آدمی کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو سمجھتا ہے میں سرکشت ہوں، لیکن اللہ کا انصاف ضرور ہوگا۔ اگر آج سے آپ کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میری زبان کی حفاظت فرما۔ ہر گناہ دکھائی نہیں دیتا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چہروں پر نہیں دل میں ہوتے ہیں۔ اور اس امیر آدمی کی اصلی بیماری کیا تھی؟ دولت، تکبر۔ اسے لوگوں کو چھوٹا دکھا کر سکون ملتا تھا۔ جب وہ کسی غریب کو دیکھتا تو وہ مسکراتا اور کہتا یہ میرے لائق نہیں، اور یہی سوچ اسے حطمہ تک لے جانے والی تھی۔ کیا آپ نے غور کیا، سورہ میں تلوار کا ذکر نہیں، جنگ کا ذکر نہیں، صرف زبان کا ذکر ہے۔ کیونکہ زبان دل کا ترجمان ہے۔ وہ آدمی بیٹھکوں میں کیا کرتا تھا؟ لوگوں کے سامنے مسکراتا اور پیٹھ پیچھے کہتا یہ مسلمان پاگل ہیں۔ وہ اشاروں سے مذاق اڑاتا، آنکھیں گھماتا، ہاتھوں سے اشارہ کرتا اور بھیڑ ہنس پڑتی۔ اسے لگتا تھا یہ تو بس مذاق ہے، لیکن اللہ کے یہاں یہ مذاق نہیں، ایک ظلم ہے۔ سوچئے کتنا گہرا لفظ ہے، مطلب صرف کمایا نہیں، گن گن کر رکھا۔ وہ رات میں اٹھ کر بھی اپنا خزانہ دیکھتا تھا، صندوق کھولتا تھا، سونے کے سکے ہاتھ میں لیتا تھا، انہیں محسوس کرتا تھا۔ اس امیر شخص کو اپنی دولت میں طاقت دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سکے اس کی قبر کو روشن نہیں کریں گے۔ اتہاس بتاتا ہے کئی ایسے سردار تھے جو سوچتے تھے اسلام کبھی نہیں پھیلے گا، لیکن کچھ سال بعد وہی اسلام پورے عرب میں پھیل گیا، اور وہ یا تو بدر میں مٹ گئے، یا تنہا مر گئے، یا پھر شرمندگی کے ساتھ جیتے رہے۔ کیا ان کا پیسہ انہیں بچا پایا؟ نہیں۔ اب آنکھیں بند کریے اور سوچئے، ایک آگ جو صرف باہر سے نہیں جلتی بلکہ اندر اتر جاتی ہے، وہ آگ بند کر دی جائے گی، کوئی راستہ نہیں، کوئی نکلنے کا دروازہ نہیں، لمبے لمبے کھمبوں میں جکڑے ہوئے۔ سوچئے جسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا وہ آج جکڑا ہوا ہے۔ آج کسی کا میم بنانا آسان ہے، ریل بنا کر مذاق اڑانا آسان ہے، کمنٹ میں ذلیل کرنا آسان ہے، لیکن کیا ہم نے سوچا ہے کہیں ہم بھی حمزہ تو نہیں، کہیں ہم بھی کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں ہماری ہنسی کسی کی بد دعا میں نہیں بدل رہی؟ سورہ حمزہ ایک آئینہ ہے، اگر اس میں
اپنا چہرہ دکھ جائے تو ڈر جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کا لہجہ بہت سخت ہے، ویلون، تباہی۔ لیکن ابھی بھی موقع ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زبان کی حفاظت کرے، دل کو صاف کرے، کسی کی عزت مت اچھالے، شاید اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لے۔ ایک طرف عرب کی سرزمین پر 313 لوگ، کم ہتھیار، کم سادہ، لیکن دلوں میں یقین کا سمندر تھا اور اللہ پر پورا یقین تھا۔ اور دوسری طرف 1000 کا لشکر، گھوڑے، تلوار، ڈھالے، اور سب سے بڑی چیز گھمنڈ۔ ان میں وہی لوگ تھے جو کبھی کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر مسکراتے تھے، جو کہتے تھے یہ دین کبھی نہیں پھیلے گا، جو غریب مسلمان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج وہ پوری طاقت سے نکلتے تھے، آج وہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت سے نکلے تھے، لیکن آسمان پر فیصلہ ہو چکا تھا۔ راستے میں کہتے ہیں ہم بدر جائیں گے، 3 دن جشن منائیں گے، گانا باجے گا، اونٹ کاٹے جائیں گے، اور کہتے ہیں یہ چھوٹی سی جماعت ہماری کیا کر لے گی۔ انہیں اپنی طاقت پر پورا بھروسہ تھا، انہیں اپنی دولت پر بھروسہ تھا، لیکن انہیں ایک چیز کا احساس نہیں تھا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ ریگستان کی ریت اڑ رہی تھی، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، اور پھر پہلا وار اتہاس گواہ ہے، جسے اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا، وہ ایک ایک کر کے گرتا گیا۔ کئی بڑے سردار جن کی آواز سے مکہ کانپتا تھا، آج ریت میں گرے پڑے اور اسی میں مٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرانی تھی، یہ کیسے ہوا؟ ان کے پاس سونا تھا، ان کے پاس قبیلے تھے، ان کے پاس رشتے دار تھے، لیکن جب موت سامنے آئی کوئی بھی کام نہ آیا۔ جو سمجھتا تھا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، لیکن بدر کی ریت نے ثابت کر دیا مال امر نہیں بناتا، اللہ بناتا ہے۔ جنہوں نے لوگوں کی عزت اچھالی، آج ان کی اپنی عزت مٹی میں مل گئی۔ جنہوں نے تانے مارے، آج ان کی آواز خاموش ہو گئی۔ جنہوں نے سوچا تھا ہم سب سے اوپر ہیں، آج وہی نیچے پڑے تھے۔ کیا یہ صرف جنگ تھی؟ بدر صرف جنگ نہیں تھا، یہ گھمنڈ اور یقین کی ٹکر تھی، اور نتیجہ گھمنڈ ٹوٹ گیا، یقین جیت گیا۔